ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ایٹمی حملے کا بھی ماحول بن چکا ہے. پانی ایٹم بم اچھال دے، جو مرضی ہو جائے. ہوا پانی نے ایک دفعہ اچھلنا ہی اچھل. دیکھیں جنگ عرب پہ آ گئی ہے، عربوں پہ اب جنگ سر پہ ہے. یہ اس نے رسی کے جیسے ایک سرے کو آگ لگی ہے نا، ہلکی ہلکی بڑھتا ہی جانا ہے. آپ کو پتا چلا کرے گا اب یمن آ گیا ہے، بعد کوئی اور ملک انوالو ہو گیا، سعودیہ انوالو ہو گیا، پھر ترکی ابھی ترکی نے انوالو ہونا ہے اس میں. سمجھ لیں کہ ایک تو ہم جنگ میں جا رہے ہیں. ایران، انڈیا، پاکستان، غزہ، یہ پوری آپ کی بیلٹ جو ہے یہ جنگ کی بیلٹ ہے. سب کو چاہیے اپنے ایمرجنسی بیگ شیگ، ایک دو ڈاکومنٹس کے پیچھے چیزوں کے، یہ سب ریڈی رکھیں. امریکہ کا تو اب ڈاؤن فال گرنا شروع کر دیں. وہ ان جنگوں میں بھی آئے گا، منہ کی کھائے گا. اس نے گرنے کے بہانے ہیں، بس اس پہ الزام جائے اس پہ جائے، اس نے گرنا ہی گرنا. اور ٹرمپ اس کو ادھر تک لے جائے گا. اور اب ماحول آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس سال بھرپور چانسز ہوں کہ آپ لوگ ایٹمی حملے کی خبریں سنیں. جنگیں شدت اختیار کریں گی، بڑھتی چلی جائیں گی. کل سے 14 اپریل سے واچ کرنا شروع کر دیں سارے خطے میں. زلزلوں کی خبریں، ارتھکوئک کی خبریں، طوفانوں کی، سمندری طوفانوں کی خبریں، پانی میں جہازوں پہ حملوں کی خبریں. السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی احمد پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین آج ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ اسٹرولوجر محمد اسامہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ناظرین ان کی بہت ساری میکسیمم پریڈکشن جو میں دیکھتا رہتا ہوں، فالو کرتا ہوں، ان کی بے شمار پریڈکشن جو بالکل حقائق بن کے سامنے آتی ہیں. ہمیں بہت سی میں نے ان کی پریڈکشن دیکھی ہیں. آج اسی لیے میں نے انہیں انوائٹ کیا. ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو غزہ والا معاملہ ہے، یوکرین رشیا والا معاملہ ہے، اور پھر تائیوان، چائنا اور یہ سارے معاملے پر جو کیا دنیا نئے کسی دنیا میں داخل ہونے جا رہی ہے، کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں، ان سب پہ ہم اسامہ علی سے گفتگو کریں. شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں یہ جو 29 مارچ کو ایک 7 پلانٹس کا تقریباً 6 پلانٹس ایک ہی گھر میں آئے، بیسیکلی اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے اپنا پورا سائیکل پورا کیا ایسٹرولوجی کی زبان میں. انہوں نے پائسیز آخری سائن ہے، پائسیز 12واں گھر ہے، 12 سائن ہے، آخری گھر ہے. اس کا مطلب ہے یہ سارے پلانٹس نے اپنا سائیکل پورا کیا جب پائسیز میں کٹھے ہو گئے. پریڈ جیسی ہوتی ہے نا، اکٹھی حاضری. اب اس کا مطلب ہے قدرت نے یہاں سے جب ان کو نکالنا ہے تو کوئی نیا مشن، نئی صورتحال سے دوچار کرنا ہے آپ کو. خصوصاً لوگ کہیں گے کہ فاسٹ موونگ پلانٹس تو عموماً یہ سائیکل پورا کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت جو 30 سالہ سائیکل پورا کر کے سیٹرن آخری اپنی اس پلیسمنٹ پہ آیا ہے، تو اس نے ریلائزیشن کروانی ہے. بیسیکلی آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ کیا کرتے رہے ہو بھی اتنا عرصہ، کیا تیاری کی، کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا ایکچوئل. اور ایریز پرسنز کے لیے بھی یہ ہوگا اسپیسیفکلی. لیکن جو دنیا کے حساب سے اگر منڈین اسٹرالوجی میں اس کو ریڈ کریں تو پھر یہ سمجھیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا بنتا ہے 12واں گھر، ایسٹ بنتا ہے ایریز، تو پائسیز بنتا ہے ساؤتھ ایسٹ. یہ دنیا کو بھی یوں فلیٹ سمجھا کریں کہ پوری 360 ڈگری پہ ہی آپ سمجھیں کہ وہ جو ڈائریکشنز ہیں نا منڈین اسٹرالوجی میں، جو علاقائی اسٹرالوجی ہوتی ہے جس سے آپ ملکوں کی ریڈنگ لیتے ہیں، تو اس حساب سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا. اب اس کے اندر سارے جو پلانٹس کی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. اس میں صرف ساروں کی پریڈ ایک بات کو پریڈکٹ کرتی ہے کہ 2019 میں یہ الائنمنٹ ہوئی تھی، کرونا دیکھا دنیا نے. اس سے پہلے ایسا کوئی گمان نہیں تھا. اس کے بعد سیٹرن کا 30 سالہ سائیکل نئی بات ہے، پلوٹو کا سائیکل پورا ہونا نئی بات ہے، یورینس نیا سٹارٹ لے کے اب جیسے کہتے ہیں کہ ٹورس کی طرف جا رہا ہے، اس نے ابھی سائیکل اپنا پورا کر لیا تھا. تو یہ سارے سائیکلز جو ہیں بیسیکلی پورے ہو کے اب یہ جیسے کہتے ہیں حتمی طور پہ کہا جا سکتا ہے یہ اب شاید نعوذ باللہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسٹرالوجی کی ایک کسر ہوتی ہے جو ہم 80% پہ رکھتے ہیں، مطلب ہم 100 تک جاتے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتے، اور 80 تک رہتے ہیں. 80 تک اس لیے رہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ڈیٹا سائنس ہے، قدرت قادر مطلق اس کی اصل جس کے ہاتھ میں یہ سارا نظام ہے، تو وہ جب چاہے جیسے چاہے ہلا دے. ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ روٹین سے کب کچھ ہٹ جائے. ایسٹرالوجی تو ماضی کے ڈیٹے کو ریڈ کرواتی ہے بس، کہ آپ نے ماضی میں یہ پلیسمنٹ جب ہوئی تو یہ ایونٹ ہوئے بس. اب اس وجہ سے ماضی میں ایٹمی حملہ ہوا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ایٹمی حملے کا بھی ماحول بن چکا ہے. ہیروشیما ناگاساکی. جی
ماضی میں وہی ٹائم وہی سچویشن ہاں ویدک ایسٹرالوجی کے مطابق ہے، ویسٹرن کے مطابق ابھی اس وقت کا یورینس جو ہے وہ شاید جمنائی میں تھا، تو وہ ابھی آگے آئے گا. ویسٹرن کے حساب سے آگے ہے، ویدک کے حساب سے ابھی ہے. مطلب یہ اب جب ہم بات کر رہے ہیں، جب یہ ناظرین ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، 14 اپریل ایک ایسا ٹائم ہے جس میں آپ کو پانی کا اچھال ملے گا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں. مطلب 14 سے اس کا ہائی ٹائم شروع ہو جائے گا اور مئی اس کا مطلب جیسے جیسے دن گزریں گے تو وہ سمجھ لیں جو 10-15 دن مئی تک کے ہیں نا 14 اپریل سے بڑے اہم ہیں. اور میں زیادہ کھلی آپ کو پتا ہے میرا مزاج میں تھوڑا سا ٹائٹ پریڈکشنز ہی دیتا ہوں کہ بہت زیادہ نہیں جی اس سال حملہ ہو جائے گا، نہیں یہ قریب ہی ہونے کے فل چانسز ہوں گے، کوئی کھلی زیادہ لمبی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو آپ اگر ادھر سے شروع کرتے ہیں ہم، چائنا تائیوان حملہ ہو سکتا ہے، جاپان چائنا تائیوان اس پانی میں کنفلکٹ ہے، پانی نے اچھلنا ہی اچھلنا ہے. ارتھ کوئک اچھال دے، پانی بم اچھال دے، ایٹم بم اچھال دے، جو مرضی ہو جائے، ہوا پانی نے ایک دفعہ اچھلنا ہی اچھلنا ہے. پھر اسی پٹی پہ آتے جائیں، تھائی لینڈ ایشو، ملیشیا، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ جو سارا ایران، یہ سب کریٹیکل حالت میں، یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے سمجھ لیں کہ ایک تو ہم جنگ میں جا رہے ہیں. ایران، انڈیا، پاکستان، غزہ، یہ پوری آپ کی بیلٹ جو ہے یہ جنگ کی بیلٹ ہے. اس میں امریکہ بھی ہوگا کیونکہ امریکہ اور ایران کی بڑی سننے میں آ رہی ہے. دیکھیں امریکہ ڈیفینیٹلی ہمارا الائی ہے، امریکہ ہم اکٹھے مطلب اس میں کافی عرصے سے اکٹھے ہم نے افغانستان مشن بھی کیے اپنے باقی بھی، تو ہم تو اسی کے ساتھی ہیں اور اسی کے ہیں. باقی یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہر کسی نے اپنی اپنی سائڈ لینی ہے. اب بنگلہ دیش چائنا کی سائڈ لے گا انڈیا کے مقابلے میں، ٹھیک ہے جی. ہمارے لیے ہم نے اپنی سائڈز دیکھنی ہے کہ ہمارے کون سے لانگ ٹرم مفادات ہیں. ایون ہو سکتا ہے ہم ایران کے بھی خلاف چلے جائیں، اس کے بھی چانسز ہوں گے. اچھا اس کے بعد جو غزہ والا معاملہ ہے، میں نے بڑی جب یہ واپسی ہوئی تھی ٹرمپ کی اس پہ غزہ میں بڑا لوگوں کو کہا کہ نہ جائیں، یہ دھوکہ ہے، کوئی سیز فائر نہیں ہونا. اور اب آپ دیکھیں دوبارہ ان کو وہی حملے اور اسی کا سامنا ہے اور دوبارہ نکالے جا رہے ہیں. دیکھیں جنگ عرب پہ آ گئی ہے، عربوں پہ اب جنگ سر پہ ہے. یہ اس نے رسی کے جیسے ایک سرے کو آگ لگی ہے نا، ہلکی ہلکی بڑھتا ہی جانا ہے. آپ کو پتا چلا کرے گا اب یمن آ گیا ہے، پھر پتا چلے گا جی یمن کے بعد کوئی اور ملک انوالو ہو گیا، سعودیہ انوالو ہو گیا، پھر ترکی ابھی ترکی نے انوالو ہونا ہے اس میں. اچھا شام میں حکومت چینج ہوگی، حملے تو پھر بھی اسرائیل کر رہا ہے. صورتحال کیا بدلی؟ جانی نقصان ہوتا ہی رہنا، بڑھنا ہی ہے اس نے. اچھا اسی طریقے سے جو آپ کی امریکہ کی آپ نے بات کی، دیکھیں امریکہ پہ جب آپ نے آئی ڈونٹ نو کہیں دیکھا ہو، ٹرمپ پہ میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ آئے گا لیکن ٹرمپ جو ہے وہ کچھ جنگیں روک نہیں پائے گا. آئے گا جنگیں بند کرانے کے نام پہ، لیکن الٹا شروع کرا دے گا. اور امریکہ کا گرہن ہی ٹرمپ ہے. یہ جتنے پچھلے گرہن لگے ہیں، یہ بھی 14 مارچ کو لگا، اس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ گرہن امریکہ کے عوام سڑکوں پہ، ابھی الیکشن ہوا ہے اور عوام سڑکوں پہ تازہ ترین، تو عوام پہ لگتا ہوتا ہے چاند گرہن. سورج گرہن 29 مارچ کو حکومتوں پہ لگ گیا. اس کے نتیجے میں آپ پھر یہ دیکھیں کہ جو آپ کی امریکہ کا تو اب ڈاؤن فال گرنا شروع کر دیں. وہ ان جنگوں میں بھی آئے گا، منہ کی کھائے گا، اس نے گرنے کے بہانے ہیں، بس اس پہ الزام جائے اس پہ جائے، اس نے گرنا ہی گرنا ہے. اور ٹرمپ اس کو ادھر تک لے جائے گا. اور اب ماحول آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اور یورپ اور رشیا بھی کریٹیکل صورتحال میں. ادھر بھی اس دفعہ چانسز جو ہو سکتے ہیں نا، دیکھیں اس سال بھرپور چانسز ہوں گے کہ آپ لوگ ایٹمی حملے کی خبریں سنیں. اچھا یہ اس سال کی جیسے کہتے ہیں نا کہ مارس کا سال تھا، اور اس سال یہ ساری پلیسمنٹس انڈیکیٹ کر رہی ہیں جنگیں شدت اختیار کریں گی، بڑھتی چلی جائیں گی. اور خصوصاً ابھی جب ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کل سے یہ 14 اپریل سے واچ کرنا شروع کر دیں. اس سارے خطے میں زلزلوں کی خبریں، ارتھ کوئک کی خبریں، طوفانوں کی، سمندری طوفانوں کی خبریں، پانی میں جہازوں پہ حملوں کی خبریں. کیونکہ اس دفعہ کیونکہ سیٹرن راؤٹ پانی اور ہوا کو بتاتا ہے، تو ایسا ہے کہ کوئی بم پانی میں لگیں گے. ارتھ کوئک آیا تو پانی اچھلے گا، طوفان آیا تو پانی اچھلے گا، سونامی ٹائپ کچھ.
اور اس لیے جتنا بھی ساحلی پٹی ہے، پاکستان کی ہو، ایران کی ہو، انڈیا کی ہو، بنگلہ دیش کی ہو، تھائی لینڈ، اپنا ملیشیا، جو لوگ بھی سن رہے ہیں سب کو چاہیے اپنے ایمرجنسی بیگ شیگ 1-2 ڈاکومنٹس کے پیچھے چیزوں کے یہ سب ریڈی رکھیں. اور اس کے بعد جو یورپین ہے وہ تو خصوصاً ریڈی رکھیں، کیونکہ آج سے ایگزیکٹ سال پیچھے لے جائیں، خلافت ٹوٹ رہی تھی 1924 میں ایگزیکٹلی، اور یورپ جنگ میں تھا، اور وہاں اس وقت ایک ہٹلر تھا، آج پیوٹن. بس تو یورپ میں جانے جونے کے ویزے ووزے لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو بہت چاہ چڑھا ہوا بھاگنے کا تو آسٹریلیا کا رخ کر لے، یہ ملیشیا اور یہ ملکوں کا کر لے جہاں چلو قدرتی آفات تو جیسے کہتے ہیں آیت الکرسی سے کوئی بندے کی جیسے حفاظت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو قدموں پہ ہوتی ہے نا، آپ کو قدموں پہ ملتی ہے. لیکن یہ جو جنگ ہوتی ہے نا یہ اجتماعیت کے معاملات میں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی سوشل رسپانسبلٹی نہیں نبھائی ہوتی کہیں نہ کہیں. مطلب غزہ مر رہا تھا ہم نہیں اٹھے تو اجتماعی قصور ہوا نا، تو اجتماعی قصور کی قیمت ہمیں اجتماعیت میں بھرنی ہے. لیکن اب زلزلے سے جو مرنا وہ زانی نے مرنا ہے. زلزلے زنا کے نتیجے میں آتے ہیں، ہمیں اسلامک تعلیمات کو بھی سامنے رکھنا ہے. اچھا اسی طریقے سے بجلی گرتی ہے کوئی طوفانوں میں جو بجلی ہے فرشتوں کا ہتھیار کہا جاتا ہے اس کو، کہ بادلوں کو اس سے دھکیلتے ہیں وہ. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں تو پھر قدرتی آفات والے پھر ٹھیک ہے کہ وہاں چلو آیت الکرسی پڑھ کے اللہ کو ذکر کر کے بچا جا سکتا ہے. لیکن جہاں جنگوں کے ماحول بن جائیں وہاں آپ کا اس طریقے سے بچنا کیوں؟ آپ کو آپ نکل ہی نہیں پا رہے، آپ افلاس آپ کو گھیر رہی ہے، آپ کو صرف جھٹکوں نے تو نہیں مارنا نا، ادھر تو کئی قسم کے معاملات سامنے آئیں گے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا یورپین دیکھ رہا ہے اس وقت، جو یو کے والے دیکھ رہے ہیں، یو کے بھی کریٹیکل، فرانس، اسپین کے بڑے چانس، اسپین، اٹلی، آپ کا فرانس خصوصاً، یہ سارے ملک کریٹیکل صورتحال میں. اور اگر کوئی بچنے کی جگہ ہوگی تو آؤٹ آف نیٹو اگر کوئی ملک ہے ان میں تو ان کا رخ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بلوچستان جو ہمارا پڑوسی ہے، انڈیا ہے، ان تینوں کنٹریز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان درمیان میں ہے ایک طرف سے، افغانستان، بلکہ بلوچستان ذکر افغانستان کا، افغانستان بھی پڑوسی، دوسری طرف انڈیا بھی ہے. دونوں طرف پاکستان کی جو سچویشن بڑی کریٹیکل چل رہی ہے، جس طرح ابھی وہ ٹی ٹی پی والوں حملے کرتے ہیں، پھر دوسری سائڈ سے بی ایل اے والے کرتے ہیں. تو یہ بھی ان چیزوں کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں جنگ میں ہم جا چکے ہیں، ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے. انڈیا کی خبریں آپ لوگ اس طرح سے کور نہیں کر رہے، ورنہ ادھر بھی ہندو مسلم فساد پھوٹ پڑا ہے. بنگلہ دیش کی سائڈ سے وہ چائنا کو انڈے دینے کو ہے، وہ جو ان کا سلیگوری کوریڈور ہے، وہ چکن نیک کہتے ہیں اس کو، وہاں سے وہ کاٹنے کو ہے چائنا. اور وہ سٹیٹس وہی امیر سٹیٹس ہیں بیسیکلی انڈیا کی بھی، اس کو بھی یہ سیم سچویشن ہے جو ہمیں بلوچستان میں درپیش ہے. اچھا اس کے بعد ایران بھی سیم سچویشن میں ہے، جو اس کو امریکہ اور اس کے یمن کے حوثیوں کی بیکنگ کے نتیجے میں. تو اوور آل پاکستان، انڈیا، ایران یہ خصوصاً اس سال جنگ میں ہے. بس آپ منہ سے نہ مانو، مطلب مثال کے طور پہ پرانی جنگوں کے فگر گن لو اور اپنے ایک سال کے فگر گن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب لازمی تھوڑی ہے کہ اس پہ وہ پرانے دوروں کی طرح جنگ ہوگی کہ گھوڑوں پہ کوئی ادھر ہوں گے تلواریں لے کے ادھر گروہ کھڑا ہوگا. پھر اب مسلسل جنگ میں ہے. اور ایران بھی اب آپ دیکھیں گے کہ اس کا پارٹ بنے گا. اور بلکہ اصل جو لگتا یہ ہے کہ کوئی انڈیا، پاکستان، ایران تینوں کی لیڈرشپ چینج بھی ہونے کے چانسز ہیں ان کے، کوئی سسٹم میں تبدیلیوں کے بھی چانسز ہیں، اور انریسٹ، سول انریسٹ پلس جنگ دونوں ہی ان کے سر پہ ناچ رہی ہیں تینوں ممالک. اچھا سر، دوسرا اکانومی کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح ٹیرف لگایا ڈونلڈ ٹرمپ نے، ابھی خبریں آئی ہیں کہ چائنا نے بھی کوئی 84% کچھ ٹیرف وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگا دی ہیں. تو اکانومی کس طرف جا رہی ہے دنیا کی؟ دیکھیں اکانومک سسٹم نان اسلامک ہے، ہم تو اپنی جو سٹینس ہے اس پہ فرم ہوں گے نا ایک بطور مسلمان. ہم ٹھیک ہے ہم ناکام ہو گئے عمل کرنے میں، ٹھیک ہے ہم سمجھنے میں اسلام کو ناکام ہوئے کہ اس کی پریکٹیکلٹی کا چارم نہیں دیکھ سکے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ 10 15 20 دماغ دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو کے
وہ اکنامک سسٹم کریٹ کر سکتے تھے. بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے ہیں جو آخری وقت آخری جنگوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جب انسان نے اپنی سارے تجربات پورے کر لیے, ذہن کے تمام سسٹمز اس نے اپلائی کر کے دیکھ لیے, اس کے بعد بھی نتیجے میں اتنی بڑی اموات اور جنگیں. مثال کے طور پہ اکانومک سسٹم میں امیر کا امیر تر ہوتے چلے جانا, کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ مثال کے طور پہ اگر آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو دولت کی منصفانہ تقسیم اس کی بنیاد تھی, لمٹس تھی اس کے ساتھ. تو اب جو کرنٹ صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں گے امریکہ کا ڈاؤن فال مینز کہ آپ کی جیب میں پڑا ڈالر تھا نا. امریکہ کا ڈاؤن فال نہیں ہے صرف یہ, آپ نے بھی جناب جو سیو کیا تو ڈالر کیا تھا. کیوں؟ آپ نے گاڑیاں بیچی, آپ نے دنیا کو کپڑا بیچا, آپ نے کپاس بیچی, آپ نے گندم چاول جو بھی بیچا, رکھا تو ڈالر نا. تو جیسے ہی ڈالر امریکہ گری اکانومی تو اس کا ڈالر گرے گا, ڈالر گرے گا تو آپ کا جو پڑا ہوا اکاؤنٹ میں ڈالر ہے وہ ضائع, کاغذ. پھر ہی تو ہوش آئے گا کہ پھر ہی ریلائزیشن کا سفر. اور یہ چانسز ہیں کہ میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی دیکھنے والے ویورز ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کارنر میں ان کو گولڈ میں چلے جانا چاہیے. بلکہ میں ہنس رہا تھا پچھلے دنوں 240 پہ میں نے کہہ دیا تھا کہ گولڈ لے لیں, تو یقین جانے ابھی میں جسٹ 1.5 ہفتہ پہلے عید سے پہلے پلان کر رہا تھا تو 3 لاکھ پہ تھا, اور کل جب مارکیٹیں کھلی ہیں دوبارہ 4-5 دن بعد بھی بازار بزور تو 331. اتنی زیادہ مطلب تیزی ہے اس میں, اور ڈالر آپ کا وہیں کھڑا ہے. ایسا ہو سکتا ہے بلا؟ چیک کریں نا کہ گولڈ کے ایوز میں کرنسیز ایشو ہوتی ہیں. گولڈ ہل رہا ہے, ڈالر نہیں ہل رہا, اس کا مطلب ڈالر کا مصنوعی ہولڈ لگایا ہوا ہے. تو ایکچوئل ڈالر بھی 340 پہ کھڑا ہے اس وقت. تو اس لیے ڈالر لے کے تو آپ کو کوئی خاص وہ جیسے کہتے ہیں کہ کرنا زیادہ بہتر ہے اگر کسی نے موو کرنا, لیکن اصل بات ہے کہ گولڈ بیٹر آپشن ہوگی, یا چاول یا ڈرا فوڈ اگر آپ بزنس میں ہیں یا اس طریقے سے. بالکل جی. تو ناظرین, جس طرح کے محمد اسامہ علی ہمارے ساتھ موجود تھے, اسٹرولوجر ہیں, اور بڑی جس طرح میں نے شروع میں بتایا میکسیمم پریڈکشن ان کی بڑی ٹھیک ہوتی ہیں. اور ابھی بھی جو انہوں نے اس انٹرویو میں بھی جو ہمیں چیزیں بتائیں وہ یہی ہے کہ دنیا آگے ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے, اور فی الحال انریسٹ کی صورتحال ہے پوری دنیا میں. اور اگر آپ چاہتے ہیں ان کی کنسلٹنسی لینے تو میں ان کا نمبر بھی دے دوں گا. تو بزنس کے حوالے سے خاص کر کے یہ کنسلٹنسی زیادہ دیتے ہیں, تو اس حوالے سے اگر آپ کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں تو محمد اسامہ علی سے آپ لے سکتے ہیں. فی الحال کے لیے نئے دور سے محمد قذافی کو اور محمد اسامہ علی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. صحیح ہو گیا سر؟ آپ نے زبردست کر دیا, آپ کی طرف سے بڑا زبردست ہو گیا. چلیں بس, شکریہ. اوکے سر, تھینک یو.